اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کو مردے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی، اور وہ وصیت جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری اپنی امت کو کی، میں اس وصیت کی بات کر رہا ہوں جس کے بعد ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کوئی وصیت نہیں ہے۔ فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لوگوں میں تمہیں دو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، ایک الصلاۃ نماز کہ نماز نہ چھوڑنا، اور دوسری وصیت کی میرے آقا کریم نے، میں دو کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ایک غلام اور دوسری تمہاری بیویاں، ان دو کمزوروں کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان پر ظلم نہ کرنا، کیونکہ یہ عورتیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں تلقین کی کہ ان پر ظلم نہ کرنا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان دو کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، بلکہ اس کے اندر میرے آقا کریم نے عورتوں کی نزاکت کا خیال رکھا۔ ایک سفر پہ تھے، ایک شخص اونٹوں کو ہانک رہا تھا، اور وہ بندہ جلدی جلدی اونٹوں کو ہانکنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جلدی پہنچ جائے، یعنی سفر جلدی ختم ہو جائے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام لے کر مخاطب کیا، آہستہ آہستہ، اور میرے آقا کریم نے اشارہ کر کے فرمایا، یہ جو اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہیں یہ نازک آپ گینے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ عورتوں کو نازک آپ گینے قرار دیا میرے آقا کریم نے، اور یہ بات میں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ جو جنگ و جدل کا میدان برپا ہو جاتا ہے، اور وہ سلوک جو عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سنیں میرے آقا کریم نے مزید کیا فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، لوگوں تمہاری دنیا سے مجھے صرف تین چیزیں پسند ہیں، رنگ و نور سے سجی ہوئی یہ کائنات تمہیں پسند ہو۔ اور اس کے بارے میں میرے آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری دنیا، آپ نے یہ فرمایا کہ تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے تمہاری دنیا کے ساتھ جس طرح کوئی مسافر گزر رہا ہو اور راستے میں کوئی درخت ہو اور وہ چند لمحوں کے لیے اس کی چھاؤں میں بیٹھ جائے۔ تو کہا میرے آقا کریم نے کہ مجھے تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، دوسری منکوحہ عورتیں، اور تیسری میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو جس طرح میں اکثر آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی میرا بھائی بہن عملیات کرتا ہے، وظائف کرتا ہے، تو خوشبو لازمی لگائے۔ خوشبو لگانا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور خصوصاً ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جب کوئی بھائی بہن اللہ کا کلام، اللہ کا نام پڑھتا ہے، وظائف کرتا ہے، تو خوشبو اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ وہاں پر جو اللہ کے فرشتے آتے ہیں، مقرب فرشتے، اور باقی بھی جو مخلوق آتی ہے، تو وہاں پر ایک ماحول بنتا ہے۔ تو اس ماحول کے لیے خوشبو، آپ کے لباس، کپڑے صاف ستھرے ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ وہ چیزیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں عملیات کرنے کے دوران، جس سے اثر بہت جلدی ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، میرے اور آپ کے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ہمیں وصیت کی کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اور
عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنے خاندوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، بلکہ مزید فرمایا میرے آقا کریم نے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے۔ عورتوں کو تو یہ بھی حکم نہیں ہے کہ وہ مرد کی اجازت کے بغیر اپنے گھروں سے نکلیں۔ اگر مرد پابند کر گیا عورت کو کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، تو اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے کہ عورت اپنے گھر سے نکلے۔ شریعت نے اس کو منع کر دیا، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت مرد کی رضا اور اذن کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے تو آسمانوں کے سارے فرشتے اس عورت پر لعنتیں نازل کرتے ہیں، اور وہ جن راہوں سے گزرتی ہے انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی ہر مخلوق، یعنی ہر درخت، ہر پتھر، ہر چیز جو بھی اس کے راستے میں آتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس عورت پر لعنت بھیجتی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ شریعت نے عورت کو مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے سے منع کیا، اور وہ بھی بہت سختی کے ساتھ۔ اور عورتوں کی وفا کا تقاضا یہ رکھا اسلام نے، شریعت نے، کہ وہ گھروں پر ٹھہری رہے، اور دوسری طرف مرد کو حکم دیا گیا کہ تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے، جو خود کھائے وہی عورت کو کھلائے، جو خود پہنے وہی عورت کو پہنائے، کہ اگر نوبت آ جائے لڑائی کی، جھگڑے کی، تو اس کے چہرے پر نہیں مارنا۔ اور یہاں پر ایک اور چیز میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ سورہ نساء میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بارے میں بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر مارنا ناگزیر بھی ہو، اگر کوئی ان سے ایسا کام سرزد ہو جائے، اگر عورتوں کو مارنا بھی پڑے، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ مسواک کے برابر ایک ڈنڈا لے کر، روئی لے کر اس کا ایک ڈنڈا بنایا جائے اور اس سے عورت کو مارا جائے۔ تو یہ دیکھیے کہ روئی کے ڈنڈے مارنے سے عورت کو کیا تکلیف ہوگی۔ تو مقصد کیا ہے کہ صرف اپنا غصہ نکالنا، نہ کہ عورت کو مارنا مقصد ہے۔ تو یہ شرط اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں لگائی ہے، اور شریعت اس کی ہمیں قطعاً اجازت نہیں دیتی، مار پیٹ کی، لڑائی جھگڑے کی، گالی گلوچ کی۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے، یہ مقدس رشتہ ٹوٹ جائے گا اور گھروں کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیو، وہی میاں بیوی کامیاب زندگی گزارتے ہیں اور انہی کی اولادیں درست ہوتی ہیں جو ان چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھتے ہیں، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوگی۔ تو خواتین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ ایک حدیث میں ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی، اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے خواتین کی عبادتی ہی زیادہ ہے۔ تو جہنم میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ، لیکن وہ جو اپنے بول کی وجہ سے جائیں گی، اور جنت میں بھی اپنی زبان کی وجہ سے زیادہ عورتیں داخل ہوں گی۔ تو پوچھا گیا کیوں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری، بلکہ یہاں پر زیادہ بہتر لفظ یہی ہے کہ ناشکری۔ ناشکری کہتے ہیں کفر کرنے کو۔ کیسی ناشکری؟ فرمایا مرد ساری زندگی کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ یہ دیکھیے میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا ماحول ہے، اس میں اگر خدا نخواستہ کوئی مرد عورت کو چھوڑ دے تو ہمارے معاشرے میں اس کا کیا حساب ہوتا ہے۔ مرد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو گھر لے کر دے، اس کے سارے بل وغیرہ وہ پے کرے، اس کو تحفظ دیا، اور اس کی اولاد کا بھی ہمیشہ کے لیے محافظ بنا۔ عورتوں پر اتنے بڑے بڑے انعامات اور احسانات، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور اگر کسی دن تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے،
جس طرح خدا نخواستہ اس کے اسباب تھوڑے کم ہیں، وہ کوئی ایسی یاشیوں جیسی زندگی نہیں گزار سکتا، اور وہ بڑے نارمل انداز سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی کچھ ہو جائے تو عورت تانا کیسا دیتی ہے، میں نے کبھی بھی آپ سے خیر نہیں پائی۔ یہ سب عورتیں نہیں، لیکن بہت ساری عورتیں یہ کام کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے کبھی خیر نہیں دیکھی، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے کیا ملا ہے۔ یہ دیکھیے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں مرد تو بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے اپنی عورت کو، اپنے بچوں کو، تو ایسی عورت، یہ جملہ بولنے والی عورت جہنم میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت رشتہ بنایا ہے مرد و عورت کا، اگر آپس میں محبت ہوگی تو زندگی پرسکون ہوگی، اور اگر آپس میں نفرت ہوگی تو زندگی یہاں پر جہنم میں تبدیل ہو جائے گی، اور آخرت کی جہنم تو ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی بیویوں اور شوہروں کی آپس میں محبت اور اتفاق پیدا کرے، آمین ثم آمین، اور ہر قسم کی لڑائی سے اور شیطانی چالوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ باتیں کسی کے دل پہ اثر انداز ہو جائیں، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ، اپنا بہت بہت خیال کیے گا، اللہ حافظ۔